سرکار غوث اعظم نظر کرم تمہارا، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث کہ بلا لیا ہے در پہ، کہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں آستاں تمہارا، یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں روسیا فریدی کہاں سلسلہ تمہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مقالے حاضر خدمت ہیں۔ پہلا مقالہ، ہر مسلمان کے لیے اس کی تمام حالتوں میں 3 باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک امر یعنی حکم الہی جسے وہ عملی جامہ پہنائے، دوم نہی یعنی ممنوعات الہی جن سے وہ اجتناب و پرہیز کرے، اور سوم قدر یعنی تقدیر ربانی جن پر وہ راضی برضائے الہی رہے۔ اور ہر مسلمان کا کمتر حال یہ ہے کہ وہ اپنی تمام حالتوں میں ان تینوں باتوں کو ضروری گردانے اور عمل کا مقصد ظاہر کرے، اور لازم ہے کہ اپنے نفس سے ان باتوں کی باز پرس کرے اور ہر حال میں اس کے اعضاء سے ان کا عملی اظہار ہو۔ واضح رہنا چاہیے کہ امر الہی کی 2 قسمیں ہیں، ایک امر تشریحی، دوم امر ارادی۔ امر تشریحی یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے اسے بجا لائے، عبادت میں مشغول رہے اور عقیدوں پر اعتقاد رکھے۔ حضور غوث پاک نے اس مضمون کو امر تمثیلہ و نہی کو دل و زبان کے ذریعے اظہار و عمل کو امر تشریحی گردانا ہے۔ مقالہ دوم، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اتباع سنت اختیار کرو اور دین میں جدت ترازی یعنی بدعت سبعہ پیدا مت کرو۔ مقالہ سوم، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بندہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو پہلے خود اپنے نفس کے ذریعے وہ علاج کا متلاشی ہوتا ہے۔ جب وہ اس سے دستکاری نہیں پاتا تو پھر کسی دوسری مخلوق کی طرف استعانت کرتا ہے، مثلاً بادشاہ، حکام، مالدار، اور مرض دور جان کر طبیبوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی اسے چھٹکارا نہیں دلاتا تب وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف دعا، ثنا، گریہ زاری کے ذریعے رجوع کرتا ہے۔ چنانچہ آدمی کی خصلت ہے جب وہ خود اپنی مدد و نصرت پاتا ہے تو کسی دوسری مخلوق کی طرف نہیں جاتا، اور جب کسی مخلوق میں بددعوا دیکھتا ہے تو خالق کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ پھر جب کسی حکمت اہلیہ کی وجہ سے خالق سے بھی نصرت اور کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو خوب دراز کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو دعاؤں سے عاجز کر دیتا ہے، قبول نہیں فرماتا، حتیٰ کہ تمام اسباب دنیاوی رفتہ رفتہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس وقت بندے میں قضاء و قدر کا نفوذ ہوتا ہے اور تقدیر الہی اپنا کام کرتی ہے۔ مقالہ چہارم، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو خلق سے مر جاتا ہے یعنی مقام فنا حاصل کر لیتا ہے اور منع و عطام و ذم و مدح، نیک و بد اور تمام احوال مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تب تجھ سے کہا جاتا ہے یا تو خود رب العزت فرماتا ہے یا ملک الاعلیٰ میں دعا کی جاتی ہے، یا تجھے اس واقعہ الہام، اشارات و بشارات سے خبردار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت سے تو ترقی پر ہے اور تیرا مقام بلند ہے، اللہ کی تجھ پر رحمتیں ہیں اور تو ہوائے نفسانی سے مر چکا ہے، اور جب تو خواہش نفسانیہ سے رستگاری پا لیتا ہے تب تجھ سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، تو نے خواہشات اور آرزوؤں سے ہمیشہ کے لیے رستگاری پالی ہے۔
اور تجھ پر ولایت ختم ہو جائے گی یا تیری ولایت پر مہر لگ جائے گی، اور تیری طرف ابدال رجوع کریں گے، تیری بدولت سختیاں اور بلائیں دور کی جائیں گی، اور تیری برکت سے بارشیں ہوں گی، اور تیرے پرتو سے کھیتیاں اگیں گی، اور تیرے صدقہ سے ہر خاص و عام سے بلا و مشقت دور کی جائے گی، مسلمانوں کو فتح یاب کیا جائے گا۔ مقالہ پنجم، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم دنیا داروں کے ہاتھوں میں اس کی زیب و زینت، حقیر ساز و سامان، مکر و فریب، اسباب، سید خدو، باطنی مضر نقصان، اور ان کو بصرت قتل و ہلاکت میں ڈالتے دیکھو، اور جس کو بھی ان میں آلودہ اور فریفتہ پاؤ، اور اسے اس کی سختی اور ہلاکت میں غافل و بے خبر، اس میں مستغرق، دنیا کی خاطر عہد و پیمان کو توڑتا دیکھ تو تمہیں زیبا ہے کہ ایسے بن جاؤ جیسے کہ تم کسی شخص کو غلاظت اور ناپاکی پر اور اس حال میں بیٹھا ہوا دیکھو کہ اس کی شرمگاہ کھلی ہوئی ہے اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہو، تو بلا شبہ اس وقت تمہاری یہ کیفیت ہوگی کہ اس کی شرمگاہ سے اپنی آنکھوں کو اور اس گندی بدبو سے اپنی ناک کو بند کر لو۔ تو اسی طرح جب تم دنیا کو دنیا داروں میں دیکھو تو اس کی زیب و زینت سے اپنی آنکھوں کو اور دنیاوی خواہش اور اس کی لذتوں کی بدبو سے اپنی ناک کو بند کر لو، تاکہ اس کی آفتوں بلاؤں سے نجات پاؤ اور تمہیں اتنا ہی حصہ دنیا میں ملے جتنی تمہاری قسمت ہے، حالانکہ تم اپنی اس قسمت پر قناعت کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا داروں کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اور اسے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلاؤ اور اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کے برتنے کے لیے دی ہیں، اور جتنی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں، اور تیرے رب کا رزق یعنی جنت اور اس کی نعمتیں سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔ مقالہ ششم، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بحکم خدا خلق سے فانی ہو جاؤ، یعنی یقین کرو کہ قضاء و قدر اس کی جانب سے ہے، تاکہ تم جان سکو کہ جو کچھ عالم میں تم کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، کوئی ذرہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اس کی قدرت کا دخل نہ ہو، اس کی مملکت میں بے حکم الہی کسی کو دخل نہیں ہے، اور امر الہی سے اپنی خواہشات نفسانہ سے فنا اختیار کرو اور خدا پر ہی بھروسہ اور توکل کرو۔ اگر تم مومن و مسلم ہو اور تقدیر الہی کے ساتھ اپنے قصد و ارادہ سے باز آ جاؤ، یعنی اپنے تمام ارادوں کو اس کے حکم کے تابع کرو کہ کوئی فعل و ارادہ مشیت و حکم کے سوا نہ ہو، وہی جو چاہے۔ جب تم نے اپنے کو ایسا کر دیا تب تم علم الہی کے محل و ذراف میں جاؤ گے اور تم کو علم لدنی حاصل ہو جائے گا، وہ علم محفوظ ہوگا یعنی فنا نہیں ہوگا۔ خلق خدا سے تمہاری فنا کی یہ پہچان و علامت ہوگی کہ ان سے کنارہ کش ہو کر خدا ملے گا، اور ان سے ربط و ضبط چھوڑ کر جو ان کے پاس ہے اس کی امید نہیں رکھنی، اور دفع ضرر کے اسباب سے بے نیاز ہو جائے اور نفس کی خاطر کوئی حرکت و جنبش تک نہ کرے، اور اپنی تدابیر و دانش مندی پر بھروسہ اور اعتماد کرے، اور نہ نفس سے کوئی تکلیف و شے دور کرے اور نہ اس کی مدد کرے، لیکن جو کچھ بھی کرے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ چنانچہ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ تکوین و خرق و عادات یعنی تصرف و کرامات نظر علم اور یقین باطن میں فصل و تصرف الہی ہیں، جب مقام میں فنا کے اس حال میں متمکن ہو جاؤ تب اللہ تعالیٰ ان شکستہ دلوں کے زمرہ میں داخل فرمائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مقالہ غوث اعظم جاری و ساری ہیں، تو اگلے بیان میں مزید مقالے جو ہیں ان کی وضاحت کی جائے گی۔ شکریہ۔